بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ برادران اسلام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج حقیقی کامیابی اور کامیابی کے اسباب کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ کامیابی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر دو چیزوں میں رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل کے اندر ہو اور تقوی اختیار کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں میں کامیابی بتلائی، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرنا۔ ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے رہتے ہیں، عموماً یہ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، فلاں شخص کو میڈل مل گیا، فلاں شخص کو گاڑی مل گئی، فلاں شخص کو کاس مل گیا، فلاں شخص تجارت میں کامیاب ہو گیا، فلاں شخص کھیل میں کامیاب ہو گیا۔ تو یہ ہم سنتے رہتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، جبکہ یہ عارضی کامیابی ہے، دنیا کے اندر کی عارضی کامیابی ہے۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو شخص جہنم سے پرے کر دیا گیا، دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ من یصرف عنہ یومئذ، جو شخص اس عذاب سے پرے کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، فقد رحمہ، تو اس پر اللہ نے رحم کیا، وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہی حقیقی کامیابی ہے جسے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا آخرت کی کامیابی۔ آدمی جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اور آخرت کی گھڑی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب انسان قبر میں دفنایا جاتا ہے۔ اس وقت فرشتے اس بندے کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ جو شخص اس سوال کا صحیح جواب دے تو جنت کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہ قیامت تک نعمتوں میں رہے گا۔ اور جو شخص اس کا صحیح جواب نہ دے تو جہنم کی کھڑکیوں میں سے کوئی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہ قیامت تک عذاب میں پڑا رہے گا۔
تو حقیقی کامیابی کیا ہے کہ جب فرشتہ یہ سوالات بندے سے کرے تو اللہ رب العالمین اس کو جواب دینے کی توفیق دے دے۔ قیامت کے میدان میں جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ اسے نصیب ہو جائے، اور جب حشر و نشر ہو، پل صراط سے گزرنے کی باری ہو، تو اس میں اس کے لیے آسانی کر دی جائے، اور جب صحیفے تقسیم کیے جا رہے ہوں، ہر انسان کے نامہ اعمال بانٹے جا رہے ہوں، تقسیم کیے جا رہے ہوں، تو اس بندے کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اس وقت کیا خوشی حاصل ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا اس ایک آیت کے اندر، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے، مجھے میرا حساب ملے گا، اس کو اس بات کا یقین تھا۔ تو کتنی خوشی میں یہ بندہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے۔ اب اس کا جو بدلہ عطا کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے، وہ کیا ہے؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جنت کی نعمتیں اس کے لیے نچھاور کی جائیں گی، جنت کی نعمتیں اس کے لیے عام کر دی جائیں گی، جہاں مرضی ہو رہے، جو مرضی ہو کھائے، جہاں مرضی ہو جائے۔ یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو دنیا میں وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ رب العالمین کا حکم بجا لاتے ہوئے اس کے رسول کے حکام کے مطابق زندگی گزارتا رہا۔ تو یہ کامیابی ہے، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو ناکام ہونے والے لوگ ہیں وہ ایک طرف حسرت کر رہے ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم یحملون اوزارهم علی ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے ملاقات کو جھٹلا دیا، قیامت کے دن کا انکار کیا، اس کے اوپر ایمان نہیں لائے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی کیا اس کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، جس شخص کو اس بات کا یقین نہیں وہ گھاٹے میں ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ گئی، اچانک قیامت آ گئی تو کہنے لگے ہائے افسوس، ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر، جو اس کے بارے میں ہوئی وہ اپنا بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الا ساء ما یزرون، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ کتنی بری چیز ہے، وہ کتنی بری چیز ہے جس کو وہ لادے پھر رہے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر۔ تو یا حسرت نہ کہنا، کیا اس سے ان کو نجات مل جائے گی؟ نہیں ملے گی۔ تو اس طریقے سے وہ اپنے افسوس کا اظہار کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، جن لوگوں نے فسق کیا، گناہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کریں گے، أُعِيدُوا فِيهَا، وہ اس میں لوٹا دیے جائیں گے۔ داروغ جہنم موجود ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہوگا۔ جب کوئی جہنمی جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ اتنی زور سے اسے ہتھوڑا مارے گا کہ وہ جہنم کی تہ تک دھستا ہوا چلا جائے گا۔ اعیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، اور ان لوگوں سے کہا جائے گا اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ تو کیا جو جہنمی ہیں اور جو جنتی ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے کہا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جو جنتی ہیں وہی کامیاب ہیں۔ تو کامیابی اس میں ہے کہ آدمی کو جنت حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ رب العالمین
اللہ رب العالمین نے جو دینے کا وعدہ کیا ہے اس وعدے پر ہم پورے اتر سکیں اور اللہ رب العالمین سے کیا وہ وعدہ ہم حاصل کر سکیں، وہ چیز حاصل کر سکیں جس کا اللہ رب العالمین نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو آئیے چند اسباب قرآن کی روشنی میں تلاش کرتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کامیابی رکھی ہے، جس کو ہم کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو کر رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے گا۔ کامیابی کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، ہم اللہ عز و جل پر، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں، اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لائیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لائیں، تو اس کے اندر نجات ہے، اس کے اندر کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے، مومن خواتین سے وعدہ کر رکھا ہے ایک ایسی جنت کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بیچ والی جنت میں، جنت عدن میں پاکیزہ گھر ہیں ان کے لیے، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضامندگی، اللہ رب العالمین کی جنت بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی جنت کا حصول بہت بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کامیابی کا سہرا باندھا ہے تو ان لوگوں کے ماتھے پر جو مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کو شرط قرار دیا، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن ہونا شرط ہے۔ نمبر 2، نیک عمل کرنا، عمل صالح کرنا۔ کوئی بھی عمل صالح اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے اندر 2 شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط، جو عمل کیا جائے وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، للہیت کے ساتھ کیا جائے، ریاکاری مقصود نہ ہو، نام و نمود مقصود نہ ہو، اخلاص کے ساتھ کیا جائے، یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، سنت کے عین مطابق ہو، کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کرنے کا حکم دیا ہم اسی طریقے سے کریں، اور جتنا کرنے کا حکم دیا اتنا ہی کریں، نہ اس میں کمی کریں نہ اضافہ کریں۔ تو کمیت اور کیفیت دونوں اعتبار سے ہم سنت کے مطابق عمل کریں تو ہمارا عمل صالح ہوگا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی شرط چھوٹ جائے تو ہمارا عمل صالح نیک عمل نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ رب العالمین ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین بیان فرمایا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ فوز الکبیر کہا اللہ رب العالمین نے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اسے ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو عمل صالح ہم کرتے رہیں، اس پر مداومت برتتے رہیں، اس پر ہمیشگی کرتے رہیں، تو اللہ رب العالمین کی جنت ہم حاصل کر سکتے ہیں، ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تیسرا سبب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں اور آپ کی مخالفت سے ڈریں، آپ کے حکم عدولی سے بچیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم آخرت کے اندر کامیاب ہوں گے، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا۔
दूसरी आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमन युति'ल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। जो शख्स अल्लाह के और उसके रसूल के इताअत करे तो अल्लाह ताला उसे ऐसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, वो यतअद्दा हुदूदह, और उसके हुदूद से तजावुज़ करे, युदखिलहु नारा, उसको अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल कर देगा, खालिदन फिया, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेगा, वलहु अज़ाबुम मुहीन, उसके लिए इहानत आमेज़ अज़ाब है। आप गौर करें, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी और हद से तजावुज़ करना। हद से तजावुज़ कब होता? जितना करने का कहा गया है आदमी उतने पर इक्तिफा न करे, बल्कि उससे बढ़ करके अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके बयान करे, अपनी तरफ से बढ़ चढ़ करके उसके अमल करे, तो ऐसी सूरत में ये हद से तजावुज़ है। हद से तजावुज़ बनु इसराइल के लोग किया करते थे, इसी वजह से उन पर लानत की गई। लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानि दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ कानू यातदून कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलूह लबिसा मा कानू यफ़अलून। तो बनु इसराइल के लोग हद से तजावुज़ किया करते थे, जहाँ दीगर नाफरमानियाँ उनकी थीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर लानत भेजी है। तो अगर हम भी हद से तजावुज़ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लानत के मुस्तहिक हम भी होंगे, और लानत का मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से दूर हो जाना। इब्लीस को मलून क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अल्लाह की रहमत से दूर है। अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत में कभी भी दाखिल नहीं करेगा, इसलिए वो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। चौथा सबब, कामयाबी हासिल करने का चौथा सबब ये है कि हम सहाबे किराम के तरीक़े को इख्तियार करें। हम सहाबे किराम के तरीक़े को इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से जिन सबकत ले जाने वाले लोग, जो ईमान में सबकत ले गए, हिजरत में मक्का से जिन लोगों ने मदीना हिजरत की, मक्का से जिन लोगों ने हबशा की जानिब हिजरत की, उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है। अंसारियों के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है। अंसार कौन लोग हैं? वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमान, इन्होंने पनाह दी थी सहाबे किराम को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी कि आपकी हिमायत हम उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक हमारी जान में जान बाकी है। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ बयान की। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, और कह रहा है वल्लज़ीना इत्तबअूहुम बिइहसान, और जिन्होंने उनकी इत्तिबा की एहसान के साथ, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से, अपने रब से राज़ी हुए। अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे से नहरें जारी हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत के अंदर बयान फरमाया कि अगर तुम्हारा ईमान सहाबा के ईमान के मुताबिक हो, उसी के मिसल हो, तो हिदायत याफ्ता कहलाओगे। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, अगर तुम उस तरीक़े का ईमान लाओ जिस तरीक़े से वो ईमान लाए थे, जिस तरीक़े से सहाबा ईमान लाए थे अपने नबी पर, अपने अल्लाह पर, उस तरीक़े का ईमान बाद में आने वाले लोगों का होगा, तो हिदायत याफ्ता कहलाएंगे। तो सहाबा की पैरवी की जाए, सहाबा की इत्तिबा की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ अपनी सुन्नत की इत्तिबा का हुक्म दिया है, वहीं सहाबा की सुन्नत की इत्तिबा का भी हुक्म दिया है। लिहाजा सही मनहज ये है कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की पैरवी करें और सहाबा के मनहज पर चलते रहें, सहाबा के मनहज को इख्तियार करें, किस तरीके से उन्होंने
دین پر عمل کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی بتائی تھی، دنیا کے اندر گزاری تھی۔ پانچواں سبب، معاصی اور نافرمانیوں کو چھوڑ دیں۔ جو بھی گناہیں ہوتی رہی ہیں انہیں چھوڑ دیں، جو گناہیں کرتے رہیں اس پر پشیمانی اور شرمندگی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہیں ہم سے ہوتی رہی ہیں آئندہ نہیں ہوں گی۔ تو معاصی اور نافرمانیوں کا ترک کرنا، کیونکہ معاصی کے ارتکاب کی وجہ سے دل فاسد ہو جاتا ہے، دل کا نور دھیرے دھیرے نکلنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس پر گناہوں کی کالک چڑھنے لگتی ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کوئی کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جس قدر بندہ گناہ کرتا جائے گا یہ سیاہی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دل پورا کالا ہو جائے گا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ برے اعمال کے انجام کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتے ہیں، اور جب زنگ لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر تو اسے قرآن و حدیث سناتے رہو، وہ سنتا تو رہے گا لیکن دل کے اندر اس کے بات نہیں اترے گی، دل کے اندر نہیں جا سکتی۔ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہا ہوگا لیکن دل کے اندر وہ بات نہیں جا سکتی۔ تو یہ منافق لوگ ہیں جن کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس چیز کی مہر؟ نفاق کی مہر۔ تو معاصی کے ارتکاب سے بچیں، گناہوں کے ارتکاب سے بچیں۔ فرشتے ہم لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں وقہم السیئات، اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں کو برائیوں سے بچا، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اور جو شخص اس دن گناہوں سے بچ گیا تو اے اللہ تو نے اس پر رحم کیا، وذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ چھٹا سبب کامیابی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، ان لوگوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہوا، یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سچائی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے کہ جب ہم سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کریں گے تو ایسی صورت میں وہ ہمیں اچھی باتیں ہی بتلائے گا، جھوٹ باتیں، بری باتیں نہیں بتائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر بیان فرمایا، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنهم اسوأ الذی عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون۔ اور جو سچے دین کو لائے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ کچھ ہے، بہت کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، جو کچھ چاہیں گے اللہ رب العالمین کے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کا، ان کے برے اعمال کا کفارہ بنا دے، اور ان کے اجر جو انہوں نے دنیا کے اندر اچھے عمل کیے تھے اس کا اجر عطا فرما دے۔ جو کچھ بھی وہ دنیا میں نیک عمل کرتے رہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہے، اللہ رب العالمین ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ساتواں سبب کامیابی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ اگر ہم اللہ رب العالمین اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے، معاصی کے ارتکاب سے دور رہیں گے، یہ بدیہی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرمائے
بیان فرما رہا ہے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم من یصرف عنہ یومئذ فقد رحم وذلک الفوز العظیم. یہ اس کو بہت بڑی کامیابی بتلایا. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون. جو شخص اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ رب العالمین کی خشیت اس کے دل کے اندر ہو، اللہ کا تقوی ہو، تو یہی کامیاب لوگ ہیں. ساتواں سبب اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذلک وزوجناہم بحور عین یدون فیہا بکل فاکہۃ آمنین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم فضلا من ربک ذلک هو الفوز العظیم. اللہ رب العالمین نے متقیوں پر کون کون سی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ جنت کے اندر اس کے باغات ہوں گے، چشمے ہوں گے، اور ان کے بہترین کپڑے دیے جائیں گے، حوروں سے شادی کرا دی جائے گی، اور فواکہ اور جتنی بھی نعمتیں ان کے اوپر نچھاور کر دی جائیں گی. اللہ رب العالمین نے آیت کے آخر میں کہا ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے ولی جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کون لوگ ہیں اللہ کے ولی؟ الذين آمنوا، جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان لائے، وكانوا يتقون، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں بشارت ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی، عظیم کامیابی اللہ رب العالمین نے اس کو قرار دیا. تو تقوی کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے. اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے، کفران نعمت نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جو حکم دیا اسے کرتے رہنا چاہیے، اور جن سے منع فرمایا اس سے باز آ جانا چاہیے. نواں سبب کامیابی کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہاد کرنا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظیم. لیکن رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے آپ کے ساتھ ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جاہدو، وہ جہاد کرتے ہیں، بأموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے. وأولئک لہم الخیرات، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں. وأولئک هم المفلحون، یہی کامیاب لوگ ہیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایک ایسی جنت تیار کر رکھی جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحت الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، مال کے ذریعے سے، اپنے نفس کے ذریعے سے جہاد کرنے والے کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہونے والے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت آتی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا عینان لا تمسہم النار عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، کہ دو آنکھیں ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی. ایک وہ آنکھ
جو اللہ کی خشیت سے روتی رہی، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں دشمنوں پر نگاہ رکھی ہوئی تھی، شب بیداری کرتے ہوئے، رات میں جاگتے ہوئے دشمنوں پر نگاہ ٹکائے ہوئے تھی۔ تو یہ حراست کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اپنے مالوں کے ذریعے سے، اپنے نفسوں کے ذریعے سے، اپنے اوقات کے ذریعے سے، تو یہی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ تو یہ چند اسباب تھے جن کو ہم اختیار کریں تو اللہ رب العالمین ہم کو کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔